अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, इंसान भी बड़ा अजीब है। बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसे फ़ैसले करता है जो उसको बहुत महंगे पड़ते हैं। इसमें बाज़ औक़ात तो इंसान की मजबूरियां होती हैं, और बाज़ औक़ात इंसान जानबूझकर कुछ ऐसे गलत फ़ैसले ले लेता है जो उसके लिए इंतहाई मुहलिक साबित होते हैं। आज नाज़रीन हम आपको जो वाक़या सुनाएंगे, ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जो बहुत ही मजबूर था, और अपनी उस मजबूरी में वो एक इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला करता है। नाज़रीन, ये एक अब्दुल्ला नामी शख्स का वाक़या है जो किसी आदमी के पास मुलाजिम था, और किसी रोज़ उसका अपने मालिक से जो है वो किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, और ये वहाँ से मुलाजमत छोड़ देता है। लेकिन इसके दिल में अपने उस मालिक के लिए रंज और गुस्सा होता है कि उसने इसे मुलाजमत से क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसकी गलती कुछ इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मालिक ने उसे मुलाजमत से अलहदा कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, उसी शख्स के पास दो और लोग भी मुलाजिम थे जो मुख्तलिफ़ औक़ात में उन्हें भी उसने मुलाजमत से निकाल दिया, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, कि उनमें से एक शख्स से ग़ालिबन उसने कोई लेन देन किया था, मुलाज़म भी था वो उसका, लेकिन उसके साथ कुछ पैसों का लेन देन था, इस वजह से उससे अनबन हो गई। और दूसरे शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था कि कारोबारी हवाले से उसने ग़ालिबन उसे ये कहा था कि वो कारोबार में शेयर्स लेने के लिए उसके कारोबार में कुछ इन्वेस्ट करे, तो उस शख्स के पास कोई पसंदाज़ की हुई रकम थी जो उसने उसके कहने पर उसके कारोबार में लगा दी। लेकिन बाद में उनके दरमियान इस पर जो है वो इख्तिलाफ़ात बढ़ गए, और इस तरह उसके साथ भी यही वाक़या हुआ जो इस अब्दुल्ला के साथ हुआ। तो गोया ये तीन लोग ऐसे थे जो एक ही शख्स से दुश्मनी रखते थे, एक ही शख्स के ख़िलाफ़ उनके दिल में गुस्सा और रंज था, और मुख्तलिफ़ मौक़े पर उसने इनके साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती का अंदाज़ इख्तियार किया था। लिहाजा जैसा कि कहा जाता है ना नाज़रीन, के जो किसी का दुश्मन होता है वो आपका यानी आपका कोई दुश्मन है अगर, और उसका कोई और भी दुश्मन है, तो गोया उसका दुश्मन और आप गोया आपस में दोस्त हैं, क्योंकि दोनों के मामलात सेम होते हैं। एक ही शख्स होता है जिससे दोनों नफ़रत रखते हैं, जिसके बारे में दोनों अपने दिल में कोई गुस्सा रखते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि आपस में दोस्त ही कहलाते हैं। गोया दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त कहलाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मामला हुआ। अब ये तीनों चूँकि एक दूसरे को जानते भी थे और एक ही जगह मुलाजमत भी करते रहे थे, और तीनों एक ही तरह के हालात से गुज़र कर उस शख्स से अलग हुए थे, लिहाजा इन तीनों ने आपस में मिलकर कुछ एक ऐसा मशवरा किया जो आगे चलकर इन तीनों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। नाज़रीन, हुआ ये कि अब्दुल्ला को जब उसके मालिक ने मुलाजमत से अलग कर दिया, तो उसके बाद वाक़या ये हुआ कि अब्दुल्ला की वालिदा जो हैं वो सख्त बीमार थीं, और उनको इलाज मुआलजे की ज़रूरत थी, और उसके लिए डॉक्टर्स ने
عبداللہ کو ایک بھاری رقم کے بارے میں کہا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کیجئے تاکہ آپ کی والدہ کا مناسب علاج معالجہ ہو سکے، اور ان کا جو ہے ان کے علاج پر اتنی رقم جو ہے وہ خرچ ہوگی۔ اب جتنے ڈاکٹرز نے پیسے بتائے تھے اتنے پیسے عبداللہ کے پاس نہیں تھے، لہٰذا عبداللہ نے ایک عجیب سوچ جو ہے وہ اختیار کی۔ اس نے ان باقی دونوں لوگوں سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے اس سابقہ مالک کو، جس کے پاس وہ کام کیا کرتے تھے، اسے کسی جو پولیس کیس میں پھنسا سکیں اور اس طرح اس سے وہ پیسے اینٹ سکیں۔ تو طے یہ ہوا، ان تینوں نے مل کر طے یہ کیا، عبداللہ نے باقی دو لوگوں سے یہ کہا کہ وہ عبداللہ پر حملہ کریں گے اور عبداللہ کو زخمی کریں گے، اور جب عبداللہ زخمی ہو جائے گا تو وہ پولیس کو بیان دے گا کہ اسے اس کے سابقہ مالک نے حملہ کر کے زخمی کیا ہے، اور اس طرح وہ اس سے کچھ پیسے لے لے گا، اور پیسے لینے کے بعد یعنی اس سے صلح نامہ کر لے گا، اور اس طرح کی صورتحال وہ انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ لہذا ناظرین، ان تینوں دوستوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اور اپنے جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا اس کے مطابق انہوں نے عبداللہ پر حملہ کیا اور عبداللہ کو زخمی کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی دونوں دوستوں میں سے ایک نے ایمبولنس کو فون کر دیا اور کہا کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے سڑک پر ہمیں زخمی حالت میں ملا ہے، کسی نے اس کو زخمی کر دیا ہے، لہذا اسے طبی امداد کی ضرورت ہے، اور ایمبولنس کو انہوں نے کال کر دیا اور خود وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ ایمبولنس عبداللہ کو ہسپتال لے گئی اور اس کو طبی امداد کے لیے ایمرجنسی میں بھرتی کیا گیا، لیکن ناظرین ماجرا یہ ہوا کہ وہ زخم قاری ثابت ہوئے اور عبداللہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یعنی پہلا نقصان تو یہی ہو گیا کہ وہ اپنی جان سے ہی چلا گیا، بجائے اس کے کہ وہ کچھ پیسے رقم حاصل کرتا تو وہ اپنی جان سے ہی چلا گیا۔ دوسری طرف مرنے سے پہلے چونکہ اس نے بیان دے دیا تھا اس شخص کے خلاف جس کے بارے میں وہ منصوبہ بنا رہے تھے، بیان تو اس نے دے دیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بعد میں مر گیا۔ پولیس نے بہرحال اس شخص کو گرفتار کیا اور اس کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئیں، اور پولیس نے کہا کہ بھئی اس مرنے والے نے تمہارے بارے میں یہ کہا کہ تم نے اس پر حملہ کیا، جبکہ اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس سلسلے میں اس نے واقعہ جب ہوا تھا، جب واردات ہوئی تھی، تو اس وقت وہ شخص جو ہے وہ اس شہر سے کافی دور کسی دوسرے شہر میں موجود تھا، اور اس نے بڑے ہی قوی مضبوط ثبوت جو ہیں وہ پولیس کے سامنے پیش کیے، اور ثابت ہو گیا کہ وہ شخص اس وقت اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھا، وہ وہاں سے کافی دور کسی دوسرے شہر میں تھا، اور اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنے کم وقت میں وہاں پہنچتا جس وقت یہ واردات ہوئی تھی۔ لہذا یہ صاف ہو گیا کہ اس شخص نے اس پر حملہ کیا ہی نہیں۔ اب جو اس کے باقی جو دوست تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا، اور ان میں سے ایک نے جو ایمبولنس کو جو فون کیا تھا، جب اس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں تو دو باتیں ناظرین سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اس شخص پر حملہ ہوا تھا، حملہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ایمبولنس کو فون کر دیا تھا، حملہ بعد میں ہوا اور ایمبولنس کو پہلے ہی فون کر دیا۔ تو پولیس کے لیے یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ یہ کیسا حملہ ہے کہ جس میں حملہ ابھی ہوا نہیں، بندہ ابھی زخمی ہوا نہیں، بندہ ابھی وہاں پر موجود بھی نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے نا فون بھی موصول ہو گیا ہاسپٹل میں ایمبولنس کو۔ لہذا اس بات نے پولیس کو شک میں مبتلا کیا، اور پولیس نے جب مزید اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو ان دونوں لوگوں نے یہ بات بیان کر دی کہ عبداللہ در حقیقت اپنی والدہ کے علاج کے سلسلے میں کچھ پیسے لینا چاہتا تھا اپنے سابقہ مالک سے، اور اس لیے اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم اس کو حملہ کر کے حملے میں زخمی کر دیں، اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنے مالک کے خلاف بیان دے گا اور اس کو اس معاملے میں الجھائے گا اور اس سے کچھ پیسے لے کر صلح صفائی کی ترتیب بنائے گا۔ تو ناظرین اس طرح دیکھیے قدرت نے اس شخص کا ساتھ دیا جس کے خلاف ایک ناجائز کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ شخص جس نے بے ایمانی اور ہیرا پھیری کر کے کسی شخص کو دوسرے شخص کو الجھانا چاہا اور اس سے پیسے لینا چاہے، دیکھیے
وہ اپنے ہی منصوبے، اپنے ہی جال میں پھنس گیا، اور نہ صرف پھنس گیا بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، بعض اوقات انسان کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس کو قطعی طور پر نہیں کرنے چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ زندگی میں مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات بڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں، بہت ہی پریشان کن ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیشہ انسان کو مثبت سوچنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے بارے میں بالخصوص غلط نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جھوٹ، بہتان اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور ان کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔